رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، 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 ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہم الہ جبریل، اللہم الہ میکائیل،
اللہم الہ اسرافیل، اللہم الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، لا تسلط علینا الوبا لا طاقت لنا بھی، اللہم ربنا لا تسلط علینا الوبا لا طاقت لنا بھی، اللہم ربنا لا تسلط علینا الوبا لا طاقت لنا بھی۔ اللہم نقِ خطایانا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم نقِ خطایانا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما، ہمارے جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما، ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مولا، بچہ جب گندا ہو جاتا ہے ماں اس کو پھینک نہیں دیتی، اس کو صاف کر کے سینے سے لگا دیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں سے گندے ہو چکے ہیں، آپ ہمیں پھینک نہ دیجئے، ہمیں وباؤں کے حوالے نہ کیجئے، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کیجئے، ہمیں بلاؤں کے حوالے نہ کیجئے۔ اللہ ہمیں بھی گناہوں سے صاف کر کے سینے سے لگا لیجئے، اپنی رحمت میں لگا لیجئے، اپنی رحمت کی آغوش میں لگا لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لگا لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لگا لیجئے۔ اللہ بیٹے پر مصیبت آتی ہے ماں کی طرف دوڑتا ہے، بندے پر مصیبت آتی ہے مولا کی طرف دوڑتا ہے۔ اللہ ہم تیری طرف دوڑ رہے ہیں، اللہ ہم تیری طرف دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تو ہی اس وبا کو دور کرنے والا ہے، اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے، اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے، تیرے علاوہ اس وبا کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے رب کریم، تیری ذات تو وہ ہے کہ تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی، ہمیں بھی ان وباؤں سے نجات عطا فرما دے، ہمیں بھی ان وباؤں سے نجات عطا فرما دے۔ تیری ذات تو وہ ہے کہ تو نے موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا تھا، مولا تو ہمارے لیے بھی نکلنے کے راستے بنا دے۔ اے اللہ تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا، اے اللہ تو ان بیماریوں کو ہم پر سے رفع فرما دے۔ اے ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کے اللہ، اے آدم کے اللہ، اے عیسیٰ کے اللہ، اے اسحاق و اسماعیل کے اللہ، اے محمد الرسول اللہ کے اللہ، اے اولیاء اللہ کے اللہ، اے صحابہ کے اللہ، یہ سب برگزیدہ ہیں۔ اے اللہ ان کی برکتوں سے، اے اللہ ان کے صدقے میں اس بلا کو دور فرما دے، ان وباؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو کتنا ناراض ہو گیا کہ مسجدیں بھی ہماری ویران ہو گئی، مولا تو کتنا ناراض ہو گیا۔ یقیناً ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ تو ناراض ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہم اختیار سے نہیں گئے تو تو نے اضطراراً ہم کو بند کر دیا۔ ہم نے اپنے اختیار سے مسجد کو چھوڑا تھا تو آج مسجد کی در و دیوار سے ہم دور ہو گئے۔ اے اللہ ہمارا وہ مطاف جو کبھی طواف سے خالی نہیں ہوا، ہمارے آقا جو ہر وقت امت کا سلام لیا کرتے تھے، آج وہ سلام پیش کرنے والے بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، امت زنا میں پڑ گئی، امت بے حیائی میں پڑ گئی،
امت ربا میں پڑ گئی، امت سود میں پڑ گئی، امت فسق و فجور میں پڑ گئی، امت کے علماء بھی غلط راستے پر چل پڑے، امت کے عوام بھی غلط راستے پر چل پڑے، امت کے مرد بھی فحش کام میں مبتلا ہو گئے، امت کی عورتیں بھی فحش کام میں مبتلا ہو گئی، معصوم بچے بھی گندے کام میں مبتلا ہو گئے۔ مولا ہر چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا تیری بغاوت پہ اتر چکا ہے، جس کے نتیجے میں تو ناراض ہو گیا ہے۔ مولا تو راضی ہو جا، 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 اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تو راضی ہو جا، ہم تیری رضامندی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، غیروں نے تو ہمارے نبی کو زندگی میں ستایا تھا، ہم نے تو قبر میں بھی آپ کو چین سے سونے نہیں دیا ہے۔ ہم نے آپ کی سنتوں کی بغاوت کی، آپ کی سنتوں سے کھلواڑ کیا، آپ کی سنتوں کی مذاق اڑائی۔ مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے محبوب کو بھی راضی کر دے، آپ بھی راضی ہو جائیے، اور اے اللہ راضی ہو کر اس بلا کے دور ہونے کا فیصلہ فرما دے، اس بلا کے دور ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ تیرے محبوب جب مدینے میں آئے تو مدینہ اسی طرح وباؤں سے بھرا ہوا تھا، بلاؤں سے بھرا ہوا تھا، صحابہ کرام بیمار ہوتے جاتے تھے، ابو بکر بیمار ہو گئے، بلال بیمار ہو گئے، بہت سارے صحابہ بیمار ہو کر مکے کو یاد کر رہے تھے، تو تو نے دعا کی تھی، اے اللہ میرے صحابہ کے دلوں میں مکے کی طرح مدینے کی محبت بھی ڈال دے، اور مدینے کی وباؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، تو نے نبی کی بات کو سن کر مدینے کی بلاؤں کو دور کر دیا تھا، اور نبی کو خواب میں بتایا تھا کہ ایک پراگندہ عورت جو ہے مدینے سے نکل کر جا رہی ہے جوفہ کی طرف، اور وہ مدینے کی بلائیں تھی۔ مولا اسی نبی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم، اسی نبی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم۔ یقیناً ہم تو گنہگار ہیں، عاصی ہے، میری زندگی بہت خراب ہے، ظاہر بھی خراب ہے، باطن بھی خراب ہے، اندر بھی خراب ہے، باہر بھی خراب ہے، لیکن اے اللہ ہم اس نبی کے نام لیوا ہے جس کی دعاؤں پر تو نے مدینے کی وباؤں کو دور کیا تھا۔ اے اللہ ہم اسی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم بھی تجھ سے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ مولا ان وباؤں کو دور فرما دے، ان بلاؤں کو دور فرما دے، ان وباؤں کو دور فرما دے، ان بلاؤں کو دور فرما دے، امت کو سکون عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ شفا بھی تیری طرف سے ہے، بیماری بھی تیری ہی طرف سے ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، تو کن فیکن ہے۔ مولا تیری صفت کن فیکن ہے، کہہ دے نا کن فیکن، کہہ دے مولا کہہ دے تو اسی وقت کہہ دے کن فیکن، کہہ دے تو مولا، کہہ دے تو مولا کن فیکن، دور ہو جا تو کہہ دے مولا، بس تیرے حکم کا انتظار ہے۔ اس بیماری کو تیرا حکم ہوگا، یہ بیماری دور ہو جائے گی، یہ بلا دور ہو جائے گی، یہ وبا دور ہو جائے گی۔ اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اقربا رشتہ داروں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو دین پر قائم دائم فرما، سب کو دین پر قائم دائم فرما، سب کو تیری اطاعت گزار بنا، سب کو تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما۔ اللہ ہماری نمازوں کی لذتیں ختم ہو گئی، ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا، اللہ ہمیں سجدوں میں مزہ نہیں آتا، غیبت کرتے کرتے اور برائیاں کرتے کرتے ہمارے دل پتھر کی طرح ہو چکے ہیں۔ اے اللہ پتھر سے تو پانی بھی بہہ جاتا ہے، تیرے خوف سے پتھر روتے ہیں، تیرے خوف سے پتھر پہاڑ سے گر جاتے ہیں، لیکن یہ ظالم انسان
گناہ میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہتے۔ اللہ ہمیں رونے والے بنا دے، ہمیں رونے والے بنا دے، ہمیں گناہوں سے دور فرما دے، ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما، ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت جب تک جلائے آبرو عزت اور ایمان پہ جلانا، جب تک جلائے آبرو عزت ایمان پہ جلانا، اور جب اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں سجدوں میں موت عطا فرمانا، ہمیں نمازوں میں موت عطا فرمانا، ہمیں تلاوت پر موت عطا فرمانا، ہمیں قرآن حدیث پڑھتے پڑھاتے موت عطا فرمانا۔ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ذکر سے محروم نہ کرنا، ہمیں وہ موت عطا فرمانا کہ تیرا فرمان ہو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو خوش ہو کر کہہ رہا ہو آجا میرے بندے، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ اللہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرمانا، اللہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ پیدا فرما، ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما، ہماری نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، دین پر مستقیم رہنے والے پیدا فرما۔ اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جتنے دینی شعبے ہیں اور جس کا ہونا تجھے پسند ہے، اے اللہ ان سب کا تعاون اور نصرت فرما، ان سب کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہر طرح کے شرور فتن سے، بلاؤں سے، مصائب سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اقارب رشتہ دار، بھائی بہنوں کی، والدین کی، اے اللہ پوری حفاظت فرما، اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جو اس بیماری میں تڑپ رہے ہیں شفا عطا فرما، اللہ شفا عطا فرما، انسانیت کے ناطے سے ہر ایک کو شفا عطا فرما، ہر ایک کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج ہاتھ اٹھا کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آنسو ان کے چہرے پر بہہ رہے، کسی کے آنسو تو تجھے پسند ہوں گے، کسی کے آنسو تو تجھے پسند ہوں گے۔ مولا اس بلا کو دور کر دے تاکہ ہم دوبارہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، اس کی تر و دیوار رو رہی ہے۔ اللہ اس بلا کو دور کر دے نا، اللہ بلا کو دور کر دے تاکہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، تاکہ مطاف آباد ہو جائیں، تاکہ مسجد نبوی آباد ہو جائے، تاکہ حضرت کی ذات گرامی پر سلام کا طریق عام اور تام ہو جائے۔ مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے حالات کو دور فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں ہو سب کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے الہ العالمین جتنے قرآن لوگوں نے پڑھے ہیں، اے اللہ بہت سارے احباب نے قرآن کریم کو ختم فرمایا اور دعاؤں کا اہتمام کیا، اور ہم جیسے نالائق کو، مجرموں کو دعا کی درخواست کی۔ اے اللہ میں تو نالائق ہوں، لیکن جتنے لوگ پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، ان میں بہت سے نیک لوگ ہیں، ان کی نیکیاں تجھے پسند ہیں۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کے صدقے میں، ان کی تلاوت کے صدقے میں، اور اس مجمع کی آمین کے صدقے میں، اور یہاں مہمانان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی آمین کے صدقے میں اور عالم میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے میں اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم